اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ، الرزاقی ہیلتھ ریکور کی جانب سے آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہوں۔ آج کا جو موضوع ہم نے ترتیب دیا یہ ہے نزلے کے بارے میں۔ چونکہ ایک سیریز ہم نے کہا تھا کہ ہم 3 ویڈیو کا تسلسل بنائیں گے، جس میں ہم نزلے کی ڈیفینیشن الگ کریں گے اور زکام کی ڈیفینیشن الگ کریں گے۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، زکام کن وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے اور نزلہ کن وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ ایک چیز تو سمجھ لیں کہ نزلے کی 2 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک کو خشک نزلہ کہا جاتا ہے، جو خشکی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، وہ بھی کیرا ہی گرتا ہے، لیکن اس کے گرنے کی جگہ اور سسٹم الگ اللہ پاک نے بنایا ہے، اور جو حرارت کی وجہ سے نزلہ گرتا ہے اس کا اللہ پاک نے سٹرکچر الگ بنایا ہے۔ وہ کس کنڈیشن میں گرے گا، اس وقت حالات کیا ہوں گے باڈی کے، یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ نزلے کا معنی ہے اس چیز کا اونچائی سے نیچے کی طرف گرنا، پانی کا بہاؤ نیچے کی طرف ہونا۔ نزلہ جب چونکہ دماغ سے اٹیچمنٹ ہے اس چیز کی، تو نزلے کے جو تعلق آج ہم بیان کریں گے وہ ہمارے مسکولر سسٹم کے ساتھ ہے۔ چونکہ زکام کا تعلق انسان کے نروس سسٹم کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں دل کے ٹیشو کا یا جگر کے ٹیشو کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ لہٰذا آپ سمجھیں کہ جو نزلہ عضلات کے دباؤ کی وجہ سے، یعنی خشکی کے دباؤ کی وجہ سے، تیزابیت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جب گرتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، جیسے گیس اور قبض کے مسائل ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جسم میں تھکن، اس کے علاوہ منہ کا ذائقہ کڑوا ہونا، منہ کا خشک ہو جانا، یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ اور اس نزلے کے اندر جو انسان کا نزلے کا کلر ہوتا ہے وہ بعض ٹائم میں ایسا ہوتا ہے کہ بلیک جیسے ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کا کلر کہہ لیں، جیسے ہم کاربن ہمارے گاڑیوں سے نکلتا ہے اس کے کلر کیسا ہوتا ہے، تو اس کی آمیزش ہوگی نزلے کے اندر۔ جو بلغم آپ اپنے ناک سے یا اپنے حلق سے نیچے کی طرف لے کے آ کے اس کو تھوکیں گے تو اس کا کلر جو خشکی کی وجہ سے نزلہ پیدا ہوتا ہے اس کا جو موسٹلی کلر ہوتا ہے وہ بلیک ہوتا ہے، جیسے گدلا ٹائپ۔ اور اس کا جو قوام ہوتا ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے، بعض ٹائم اس میں سے سمیل کا احساس بھی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو زکام کا تعلق ہے وہ انسان کے دائیں آنکھ، دایاں نتنا اور سر کا دایاں حصہ، جس میں دایاں کان بھی شامل ہے، یہ پورشن ہے۔ اور دائیں کان سے لے کے اگر ہم جو اب نزلے کی بات کر رہے ہیں، یہ ہمارے سر کا بیک حصہ ہے، یہ سارا جیسے مطلب کہ گدی کی جو ایریا ہوتا ہے، یہ ایریا انسان کے عضلات سے، انسان کے دل سے متعلق ہے۔ اور جب بھی انسان کے جسم میں خشکی یا تیزابیت کے مسائل موجود ہوں گے تو تب یہ کیرا انسان کا حلق کی طرف آئے گا، اور بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ چھاتی پہ گرنا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یہ حلق کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے۔ اگر یہ چھاتی پہ چلا جائے تو وہاں جا کے جم جاتا ہے، اور پھر کھانسنے کے بعد انسان کو دقت ہوتی ہے اور بلغم نکلنے میں دقت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بعض ٹائم پھر بلغم کے ساتھ ہلکا پھلکا بلڈ بھی آ جاتا ہے۔ اور اس کے جو پیدا ہونے کی وجوہات ہے، اگر ہمارے بہت سارے دوست ہیں وہ نزلے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، یہ چیز بھی بالوں کو سفید کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور جسم میں خشکی کو بڑھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کیونکہ جیسے انسان کے جسم میں خشکی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو انسان کا ایپیتھیلیل سسٹم تسکین کی حالت میں چلا جاتا ہے اور جگر صحیح کام نہیں کرتا، جس کی وجہ سے پھر انسان کے کیرا گرنا شروع ہو جاتا ہے، نظام انہضام ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو ایسی حالت جب تب پیدا ہوتی ہے جب ہم ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جن میں خشکی زیادہ پائی جائے، جیسے چاول، آلو، گوبھی وغیرہ، بینگن، کریلے، چنے کی دال وغیرہ، ماش کی دال، بڑے کا گوشت ہے، مچھلی ہے، دہی ہے، ٹماٹر ہیں، اور فاسٹ فوڈ وغیرہ، ایسی چیزوں کا مسلسل استعمال کرنا یہ اس نزلے کی وجہ کا سبب بنتا ہے۔ اگر ہم اس کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے سمجھیں تو آپ کو نظام انہضام کو ٹھیک کرنا ہوگا، خون کو لیکوڈ کرنا ہوگا۔ خون کا دباؤ انسان کے ایپیتھیلیل سسٹم پہ اگر برقرار ہو، اور اگر اس پہ بڑھ جائے اور مسکولر سسٹم پہ دباؤ کم ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی ساری علامات غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے اگر نزلہ ہے وہ غائب ہونا شروع ہو گیا، کھانسی ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئی، کانسٹیپیشن ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئی، اگر گیس ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئی، اگر جسم میں تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئی، اگر منہ کڑوا فیل ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، اگر بھوک کم لگتی ہے تو وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ نزلہ
بالکل زکام سے ڈفرینٹ کیفیت ہے، اور اس کو چونکہ نزلہ غلیظ ہو جاتا ہے خشکی کی زیادہ ہونے کی وجہ سے، اور جب خشکی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو جب غلظت اس میں زیادہ پیدا ہو جاتی ہے تو پھر یہ جام ہو جاتا ہے، اور پھر اکثر لوگوں میں دیکھا ہوگا، دوستوں میں دیکھا ہوگا کہ سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور اکثر لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ فوری طور پہ میڈیسن کا استعمال کر لیتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ فوری طور پہ میڈیسن کا استعمال کرنا چاہیے، اور چونکہ ہم فوری طور پہ میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں اور نزلہ رک جاتا ہے، پھر نزلہ کے رکنے کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ بخار چڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور جسم لاغر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ٹی بی کی طرف کیفیات تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تھی ایک مکمل ویڈیو نزلے کے حوالے سے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دوسرا جو نزلہ ہے جو حرارت سے متعلق ہوتا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ اپنے دوست احباب کا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔